सच्चाई तक हम सबकी रसाई है अगर हम मुनासिब जगहों पर इसे तलाश करें, लगन से कोशिश जारी रखें तो आप भी अपनी जिंदगी की सच्चाई को पा सकते हैं। हकीकत की तलाश में आपकी मदद करेंगे जनाब खलील हबीब साहब। प्रोग्राम सुनिए हकीकत की तलाश। मुअज़्ज़िज़ सामीन, पिछले हफ्ते हमने मुताले के दौरान ये मालूम किया कि खुदा का कलाम जो मुख्तलिफ अंबिया के वसीले से हम तक पहुंचा, उसमें एक वहदत पाई जाती है। हमने ये देखा कि किस तरह से अगरचे ये कलाम मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से हम तक पहुंचा, फिर भी खुदा का एक ही तसव्वुर पेश करता है। लेकिन आप जानते हैं कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ में मिलावट होने लगी है। इसलिए इंसान के जहन में मुख्तलिफ ख़यालात पैदा होते हैं। वो ये सोचने पर बाज़ दफ़ा मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ ये खुदा का ही कलाम है? ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कुछ कह दिया हो और उसे खुदा से मंसूब कर दिया हो। ये सवालात इसलिए उठते हैं कि हम ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ पर हम मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं कि वो मुख्तलिफ रूप धार कर हमारे सामने आते हैं और हकीकत में वो नहीं होते जो कि वो दिखाई देते हैं। फिर ये भी हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाला मामला हो। हम तो ये कह रहे हों कि ये खुदा का कलाम है, लेकिन खुद बाइबल उसकी गवाही न देती हो। इसलिए आज के मुताले के दौरान हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि खुद बाइबल की अपने बारे में क्या गवाही है। मुख्तलिफ अंबियाए कराम ने क्या कहा कि जो कुछ वो कह रहे थे, क्या वो उनका अपना कलाम था या वो खुदा का कलाम था। इस सिलसिले में हजरत यर्मिया ने, जो अपने वक्त के नबी थे, ये कहा कि खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। ये हवाला हजरत यर्मिया के सहीफे के पहले बाब की 9वीं आयत से लिया गया है। इस हवाले में हम ये देखते हैं कि हजरत यर्मिया साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये कहते हैं कि कलाम उनका अपना नहीं बल्कि खुदा का था। ना सिर्फ ये कि हजरत यर्मिया अपना ख्याल पेश करते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि खुदावंद ने मुझे फरमाया। ये उसका हुक्म है, ये उसका फरमान है, ये उसका इरशाद है कि ये कलाम जो तेरे मुंह से जारी हो रहा है ये मेरा अपना कलाम है, यानी खुदा का कलाम है। एक दूसरे नबी जिनका नाम हजरत यसाया है, वो अपने सहीफे के 59वें बाब की 21वीं आयत में कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि मेरी रूह जो तुझ पर है और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं, तेरे मुंह से और तेरी नस्ल के मुंह से और तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से लेकर अबद तक जाती न रहेंगी। खुदावंद का यही इरशाद है। इस हवाले में हम कुछ बातें नोट करते हैं। पहली ये कि यसाया यह फरमाते हैं कि खुदावंद ने यह फरमाया है कि मेरी रूह जो तुझ पर है और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं। कि वो जो कुछ फरमा रहे थे वो खुदावंद के रूह के वसीले से कह रहे थे और उनकी अपनी तरफ से नहीं थी, और ये बातें खुदा की बातें हैं। इसके साथ साथ हम इस हवाले में ये भी देखते हैं कि ये कलाम कभी बदलेगा नहीं, कभी जाता नहीं रहेगा, बल्कि नस्ल दर नस्ल ये इसी तरह से दोहराया जाता रहेगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी सनद और सबसे बड़ी अथॉरिटी ये है कि खुदावंद का यही इरशाद है, उसका हुक्म है, उसके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता,
اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کی کہی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور بزرگ نبی حضرت داؤد یہ فرماتے ہیں کہ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ حضرت داؤد کے یہ الفاظ دوسرے سموئیل کے 23ویں باب کی دوسری آیت میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت داؤد واضح الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اسی کا سخن میری زبان پر تھا۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو محدود اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ جائے اور ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے مختلف انبیاء کرام نے مختلف زمانوں میں یہ گواہی دی کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ خدا کا کلام ہم تک پہنچا رہے تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے سب سے بڑھ کے گواہی اور سب سے بڑی گواہی خداوند مسیح کی ہے۔ آپ نے اپنے حواریوں سے یہ کہا کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ یہ الفاظ اس انجیل میں جو متی رسول کی معرفت لکھی گئی اس کے 10ویں باب کی 20ویں آیت میں پائے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جب بھی اس کے حواری بولیں گے تو خدا ان میں بول رہا ہوگا اور یہ الفاظ اس کے ہی الفاظ ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہم ایک اور حوالہ بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہاں صرف نہ اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، بلکہ اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ اسے سمجھنے میں بھی انبیاء کرام سے غلطی نہیں ہوئی۔ یہ حوالہ پطرس رسول کے دوسرے خط کے پہلے باب کی 20ویں اور 21ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ اس میں پطرس رسول فرماتے ہیں کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یہ وہ بہت بڑی گواہی ہے کہ کبھی کسی نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، جب خدا نے اس سے کہا تو تب وہ بولا، اور اس نے اپنی طرف سے اس کو غلط بھی نہیں سمجھا بلکہ صحیح سمجھتے ہوئے لوگوں کے پاس صحیح طریقے سے پہنچایا۔ یہ وہ خود گواہی ہے جو کہ کتاب مقدس کی اپنے بارے میں ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ جو خدا نے خود اپنے کلام کے بارے میں گواہی پیش کی ہے، یہ وہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی کہ خدا خود اپنے کلام کے بارے میں یہ کہے کہ میں اپنے انبیاء کے ذریعے سے بنی نوع انسان سے بولتا رہا ہوں۔ ہم یہاں پر تھوڑی سی دیر کے لیے ایک بات پر غور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آخر خدا کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ اتنے انبیاء کے ذریعے سے ہم سے کلام کرے؟ اس سوال کا جواب بائبل مقدس کے اسی حوالے میں موجود ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ عبرانیوں کے خط سے پڑھا تھا کہ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ اس حوالے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان مختلف انبیاء کرام سے کلام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خداوند مسیح کے بارے میں جانیں، کیونکہ اگر وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ اپنے گناہوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا نے جو مختلف انبیاء کے ذریعے سے کلام کیا، اس کا مقصد بنی نوع انسان کی بھلائی تھی، کہ اس نے یہ دیکھا کہ انسان کس طرح سے گناہ میں گر گیا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے اس نے ان کو راستہ دکھایا۔
مختلف انبیاء آ کر بتاتے رہے کہ وہ راستہ، وہ سیدھا خط جو کہ آنے والا ہے، ہم اس کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ اور آخر میں وہ راستہ خود آ گیا اور اس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل کا پورا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کے بارے میں بتائے، وہ مسیح کے بارے میں بتائے، ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات کا طریقہ بتائے، اور نجات صرف خداوند مسیح میں ہے۔ اسی لیے خدا نے مختلف انبیاء کے ذریعے سے کلام کیا کہ ہم اپنے گناہوں سے نجات پا سکیں۔ اس لیے خداوند عظیم سے درخواست ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی اور اس سے نجات کا ذریعہ نہیں ڈھونڈا، وہ خداوند مسیح کے قدموں میں آئیں اور اپنی نجات پائیں۔ آمین۔